اللہ کے محبت کو دل میں بٹھانا ہے، قرآن سے یاری لگانی ہے، قرآن کی عظمت کا قائل ہونا ہے، تو پھر جو طریقہ تمہیں علی بتا رہا ہے اس پہ چلنا پڑے گا، ورنہ علی کے طریقے کے علاوہ تم قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا من اراد ان یکلم اللہ فلیصلی، من اراد ان یکلم اللہ فلیصلی ومن اراد ان یکلم اللہ فلیقرأ القرآن۔ سبحان اللہ پہ پابندی تو نہیں ہے نا؟ بچے نے گئے آپ جتنے ماشاءاللہ جوان بوڑھے بیٹھے ہیں اور الیکشن آسی دیکھو ساری جڑی سی نعرے مارساں فلانا زندہ باد فلانا زندہ باد، اللہ کا نا کہندے کرو، اللہ نے کہہ رہا ہے سبحان اللہ، سو اللہ خوش ہو جو سن، اللہ کی حسن خوش ہو سن، اس دل پہ مردہ دل پہ بہار آئے گی نا، ہمارے دل سنگ آلود ہو گئے ہیں نا، ہمیں یہ نام ہی اچھے نہیں لگتے۔ اب ہم نے کسی کو زندہ باد مردہ باد کافر مسلمان بنانا ہو تو ہم بڑے زور سے نعرے لگائیں گے، لیکن یہ میٹھے نعرے لگایا کریں، سبحان اللہ کہا کریں، ماشاء اللہ کہا کریں، الحمدللہ کہا کریں، مردہ دل پہ بھی بہار آئے گی، زبان کو بھی حلاوت ملے گی۔ ایک مرتبہ سارا مجمع کہے سبحان اللہ۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ من اراد ان یکلم اللہ فلیصلی، حضرت علی فرماتے ہیں دنیا والوں جس کا یہ ارادہ ہو میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہے، میں نے اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، راز و نیاز کی گفتگو کرنی ہے، پیار و محبت کی باتیں کرنی ہے، وہ دنیا کا کوئی اور کام نہ کرے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اسے حکم دیتا ہوں اگر وہ میرا نام لیتا ہے، میری تابع داری کے دعوے کرتا ہے، میری محبت میں جشن بھی نکالتا ہے، میری محبت میں مجھے اتنا آگے لے جاتا ہے کہ رب العالمین کے قریب کر دیتا ہے، نانا میں اس کو یہ حکم دیتا ہوں من اراد ان یکلم اللہ فلیصلی، وہ کوئی اور کام نہ کرے، کسی فضول لاؤلاب کام میں شریک نہ ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، وہ کیا کرے؟ نماز پڑھے، فلیصلی۔ اب یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ امر کا صیغہ ہے کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، بولو سارے حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز پڑھو۔ معاف کرنا یہاں میں وہ اکثر کہا کرتا ہوں جو علی کا نام لیتے ہیں وہ مجھے مسجد کے قریب بھی نظر نہیں آتے۔ یہ تو نہ ہوا نام حضرت علی کا لیں اور نماز ایک نہ پڑھے، نام حضرت علی کا لیں سجدہ ایک نہ دے۔ میں نہیں کہہ رہا، مستند روایت سنا رہا ہوں، حضرت علی کہہ رہے ہیں من اراد ان یکلم اللہ فلیصلی، جس کا یہ ارادہ ہو میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، راز و نیاز کی گفتگو کرنی ہے، وہ کوئی اور کام نہ کرے، وہ رب کے سامنے سر بسجود ہو جائے، رب کے سامنے سر بسجود ہو جائے۔ میں آپ سے کوئی مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، میں سمپل باتیں جو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ کیسی نماز؟ جیسی میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نانا یہ نماز بھی نہ ہے۔ حضرت علی یہ فرمانا یہ نہیں چاہتے کہ یہ نماز ہو میں جیسے میں پڑھتا ہوں جیسے آپ پڑھتے ہیں۔ ہم نماز میں خیال آیا مارکیٹوں کا، دکانوں کا، حساب کا، ہماری نماز ساری ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ استے ہزارے بھی کے رواج ہے، وہ گل پڑھ جو لے دعا اس کو آتے تو نمازہ بھی کھنی ہے تو وہ یاد آ جو سی ہے۔ یہ غلط فلسفہ ہے۔ علماء بیٹھے ہیں میرے دائیں جانب، مستند علماء آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ باطل فلسفہ علماء نے لکھا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس خیال سے نماز پڑھوں کہ میں خود فلاں چیز حاصل ہو جائے، مجھے گمشدہ چیز مل جائے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز میں یہ فلسفہ نہیں ہے۔ نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، زبان نبوت نے فرمایا، معصوم زبان نے فرمایا، نماز کا فلسفہ یہ نہ جب تو تمری کی جامع مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے اور جب تو نماز پڑھے ثنا پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جب تو ثنا پڑھ رہا ہے
تعوذ پڑھ رہا ہے, تسمیہ پڑھ رہا ہے, سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے, قرآن کا کچھ حصہ پڑھ رہا ہے, تیرا ذہن یہ ہونا چاہیے, تیرا تصور یہ ہونا چاہیے کھڑا تو میں تمری کی مسجد میں ہوں لیکن میں رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ تصور بھی پیدا نہیں ہوتا, اگر یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوتا, کم از کم یہ خیال پیدا کر لینا کہ کائنات کا رب مجھے دیکھ رہا ہے, کائنات کا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں نا, بندہ کسی افسر کے دربار میں جاتا ہے تو بندہ وہاں یہ خیال کرتا ہے نا, یار یہ مجھے دیکھ رہا ہے, کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے, میں کوئی ایسی حرکت نہ کر دوں. یہ ہے نماز کا فلسفہ. اور میری اور تیری نماز, ہم دکانوں کا حساب, مارکیٹوں کا حساب, پلازوں کا حساب, اس سے ساری نماز خراب ہو جاتی ہے. نماز کیا ہو جاتی ہے؟ نہیں, نماز ایسی ہو نا, خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے. فرمایا تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جبیں میری, تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جبیں میری, پھر میرا پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری. اگر تو در نہ کھولے گا, اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا, حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری. رباجی والی, رباجی والی حکومت میری, بڑائی والی حکومت تیری, میں عاجز بن کر ندامت کے عرش بہا کر تیرے دربار پہ آتا رہوں گا, تیرے سامنے سجدے کرتا رہوں گا, گڑ گڑاتا رہوں گا نا, معافیاں مانگتا رہوں گا نا. ابھی رجب گزر رہا ہے, پھر شعبان آئے گا, رمضان آئے گا نا, سیزن آئے گا رب کو راضی کرنے کا. اللہ کے دربار میں آ کے جب اللہ کو منائیں گے نا, اکڑ کے نہیں, اکڑ کے, عاجز بن کے. کس طرح؟ فرمایا اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا, حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری. یعنی عاجزی والی حکومت میری ہے اور بڑائی والی حکومت تیری ہے. میں عاجز بن کے اللہ تجھ سے مانگتا رہوں گا, معاف کرنا تیرا کام ہے, معاف کرنا تیرا کام ہے. تو کیا خیال ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو میری تابعداری کرے گا, میری محبت کا دعویدار ہوگا, علمبردار ہوگا, وہ نماز ضرور پڑھے گا. وہ کیا کرے گا؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں. اب یہ انہوں نے ایک طریقہ کار بھی بتلایا کہ بھائی اللہ سے ملاقات کرنی ہے, اللہ سے اپنے مسائل حل کروانے, گفتگو کرنی ہے. آج معاشرہ پریشان ہے, طرح طرح کے مسائل سے ہم دو چار ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ہر گھر پریشانیوں سے دو چار ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے جو نماز ہونی چاہیے. ہم نے نماز کو ایک باطل خیال, بس ایسے ہی آنا ہے, اوپر نیچے ہونا ہے اور نکل جانا ہے. اللہ اکبر. پھر خیر بات لمبی ہو جائے گی. حضرت علی کی اس پہلی بات پہ میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں جس کا یہ ارادہ ہو میں نے اللہ سے گفتگو کرنی ہے, پیار کرنا ہے, باتیں کرنی ہے, اپنے معاملات اللہ سے شیئر کرنے ہیں, تو میں کیا کروں گا؟ نماز پڑھوں گا. تو پڑھیں گے انشاءاللہ پابندی سے. کتنی نمازیں؟ 5 4 نہ 3 نہ, ایک پڑھی, ایک اگلے ہفتے میں پڑھ سا, دوئی پرسوں پڑھ سا, پھر جمعے نہیں پڑھ سا, پھر رمضان میں پڑھ سا, عید تک پڑھ سا, پھر چھٹی نہیں. نماز 5 نمازوں کا پابندی سے اہتمام کیا کرو, پابندی سے اہتمام کیا کرو. اللہ نے نماز کے اندر اتنی برکت رکھی ہے, اتنی برکت دنیا کے ایٹم بم میں نہیں ہے. لیکن میں اور آپ بس نماز کو سستی سے, کاہلی سے ادا کر دیتے ہیں. عرض میں یہ کر رہا تھا, اور حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ. یہ دوسری حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے. اب اس کا میں معنی کروں گا, اگر آپ کو پسند آ جائے تو بات سمجھ آ جائے. کنجوسی نہیں کرنی آپ نے, سبحان اللہ ضرور کہنی ہے سب نے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ سنو سارے. وَمَنْ أَرَادَ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ. حضرت علی فرما رہے ہیں, سادات کے دادا کہہ رہے ہیں نا, خاندان نبوت کا چشم و چراغ کہہ رہا ہے نا, اللہ کے محبوب کا وہ یار کہہ رہا ہے نا, جس کے متعلق آمنہ کے لال نے فرمایا تھا نا مدینۃ العلم ولی بابها, میں علم کا شہر ہوں,
اگر علم کے شہر میں تو نے آنا ہے تو پھر دروازے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر دروازہ تو استعمال کرے گا تو علی کے قدموں سے ہو کے تجھے میرے تک آنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے محبوب کے یار ہے نا، یہ اللہ کے محبوب کے یار ہے۔ خیر میرا یہ موضوع نہیں حضرت علی پہ، اس پہ میں بات کھولتا تو بڑے تفصیل طلب موضوع میں آپ کو سناتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرما رہے ہیں جس کا یہ ارادہ ہو میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہے وہ نماز پڑھے، اور جس کا یہ ارادہ ہو کہ کائنات کا رب مجھ سے باتیں کرے، کائنات کا رب، میری طرف دیکھنا، کائنات کا رب مجھ سے ہم کلام ہو جائے، پیار و محبت کی گفتگو کرے، بلکہ میں مانا کیا کرتا ہوں اللہ مجھے توجہ اور محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ ایک اور معنی سناؤں، اللہ حضرت علی فرماتے ہیں جس کا یہ ارادہ ہو کہ اللہ مجھے اپنی رحمت والی نگاہ سے دیکھے، رحمت والی نگاہ سے دیکھے، وہ کیا کرے؟ ومن اراد ان یکلمہ اللہ فلیقرأ القرآن، وہ کوئی اور کام نہ کرے، کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ اپنی طرف یوں متوجہ کرے گا کہ وہ تمری کی مسجد میں آ کر اللہ کی آخری کلام قرآن شریف کو کھول کر پڑھنا شروع کر دے۔ قرآن سے یہ وہ جب پڑھنا شروع کرے گا، قرآن کی آیتوں پہ انگلیاں رکھے گا، قرآن کی لبوں نے جیسے تلاوت کرے گا، حضرت علی فرماتے ہیں اسے یوں محسوس ہوگا، اسے یوں لگے گا کہ کائنات کا رب اس سے باتیں کر رہا ہے، کائنات کا رب اس سے گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ مجھ سے ایم پی اے صاحب بات کریں، سی ایم صاحب بات کریں، ایف سی صاحب بات کریں، منسٹر صاحب بات کریں، میں بڑا خوش ہو جاتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں، فوٹو آ کے دکھاتا ہوں، بھئی آج میں فلاں جگہ گیا تھا، فلاں ناظم صاحب نے، ممبر صاحب نے مجھ سے باتیں کی ہیں۔ جب کائنات کا رب باتیں کرے، سبحان اللہ، کائنات کا رب باتیں کرے، اور یہ کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ میرے تیرے گھر میں قرآن پڑھا ہے، مسجدوں میں قرآن موجود ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، قرآن کھول کے بیٹھ۔ میں تجھے دعوے سے کہتا ہوں، ایک سید کہہ رہا نا، تو قرآن کا ایک رکوع پڑھ، اس نظریے اور عقیدے سے پڑھ کے میرا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہے نا، میرا اللہ حاضر ناظر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے نا، تو اس نظریے اور عقیدے سے پڑھ کر قرآن کو لپیٹ کر دعا مانگنا شروع کر، اللہ میرے تیرے سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ اب اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے، ہم قرآن اینی کے اس روزے میں ٹھیکا چاک انسانی کے ساتھ قرآن پڑھنے دو پڑھ سا، پھر اگلے سال نہ پڑھ سا، اگلے سال تک قرآن نہ پڑھ سا، ایسی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں اگر ابھی میں ہاتھ کھڑا کروا دوں کہ مجمع میں وہ لوگ ہاتھ کھڑے کریں کہ جنہوں نے پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک کتنے قرآن کریم تلاوت مکمل کی ہیں، تو شاد و نادر ہاتھ اٹھیں گے، شاد و نادر ہاتھ اٹھیں گے۔ دعوت فکر دے رہا ہوں دوستوں، قرآن پڑھا کرو، ہر مسئلے کا حل ہے قرآن میں، اور کام اللہ پاک حل فرما دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا علماء طلباء یہ دینی مدارس والے مزے کر رہے ہیں، خدا کی قسم یہ اور کوئی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دینی مدارس اور علماء اور ان کے نظام کو چلا رہا ہے۔ آپ بتائیں مجھے، آپ کس علاقے میں علماء قراء حفاظ ہیں، کتنی تنخواہ دیتے ہیں آپ علماء کو؟ 5,000 6,000 10,000 کہ پتہ میں تو مطلب اچھا گمان کرا تو تمریہ نے 3,000 روپے دیتے ہو خطیب صاحب کو، اچھا گمان کر رکھتا نا، ظلم المومنون خیرہ۔ ہمارے مانسرہ میں تو یہی ہے 10,000 5,000 6,000۔ لیکن آج مجھے آپ یہ بات بتائیں کسی عالم دین نے آج تک کہ احتجاج کیا ہو، روڈ بلاک کیے کہ جی استی تنخواہ بتاؤ، استا احتجاج ہے، استا مطالبہ ہے؟ 5,000 ہے 10,000 ہے، اللہ نے اس میں بھی برکت ڈالی ہوئی ہے، اللہ نے ان میں بھی برکت ڈالی ہوئی ہے۔ اور اسی میں اپنی گل کرا، دوستی گل کرا، اسی علماء دے مقابلے میں قراء دے مقابلے میں 70,000 80,000 روپیہ لاکھ روپیہ مہینے کا تنخواہ کرنے پھر بھی روتے رہنے، 10 جڑے بعد اسی آتے ہیں جی نظام نہیں چلتا۔ اس کی برکت کیا؟ اس کی برکت نہیں ہے ہمارے ہاں، ہمارے ہاں برکت ختم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ میرے گھر میں قرآن کی تلاوت ہے، نہ میرے اعمال میں قرآن ہے، نہ میری زندگی میں قرآن ہے، نہ میرے مسائل میں قرآن ہے۔ قرآن سے صرف قسم سے چھوڑے، بس کھول گیا تو قسم چاہا سرا تو رکھسا، آپ کو بھی غرق کرنے، نہ دوئے کو بھی غرق کرنے۔ قرآن پڑھنے کے لیے آیا، عمل کے لیے آیا، نہ کہ قسمیں اٹھانے کے لیے۔
اللہ اکبر. خیر بات لمبی ہو جائے گی, بات سے بات نکلتی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ میں بچوں کو قرآن پڑھاؤں گا, یہ کھائے گا کہاں سے؟ ایک صحابی رسول اللہ کے محبوب کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے, ہر وقت اللہ کے محبوب کے خادم تھے. ان کے ایک بھائی آئے شکایت لے کر اللہ کے محبوب کے پاس, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا بھائی ہے, بڑا نکما ہے نا, ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے نا, گھر کا کام کاج بھی نہیں کرتا, میرے ساتھ کسی کام میں ہاتھ بھی نہیں بٹاتا, میں لکڑیاں بھی کاٹتا ہوں, گھر کا سودا بھی لا کر گھر میں فراہم کرتا ہوں, پہنچاتا ہوں نا. آپ اس کو ذرا بتائیے, نصیحت کیجئے کہ میرے ساتھ معاونت کیا کرے, کام میں ہاتھ بٹایا کرے. یہ ہر وقت آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے. اللہ کے محبوب نے اس کو جواب دیا, او میرے پیارے بات سن, اگر اللہ تجھے روزی دے رہا ہے نا, وہ بھی اس کے بیٹھنے کی وجہ سے روزی دے رہا ہے. یہ میرے پاس بیٹھتا ہے نا, اس کے برکت کی وجہ سے اللہ تجھے بھی روزی دے رہا ہے, اللہ مجھے بھی روزی دے رہا ہے نا. قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی روزی کا انتظام اللہ نے کیا ہوا ہے, بلکہ سارے دی روزی. یہ تو بڑا دوست عقیدہ نہیں نا, یہ قرآن کے سر ورق پہ لکھا ہوا ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ اکبر. جس دن سے میں پیدا ہوا ہوں, جس دن سے میں دنیا میں آیا ہوں, آپ آئے, مرتے دم تک ہم نے جتنا دانا کھانا ہے اللہ نے اس کا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے نا. پھر ہم کہیں جی قرآن پڑھنے پڑھانے والے کہاں سے کھائیں گے؟ وَمَن يَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ وہاں سے روزی دے گا, تو اللہ سے یاری لگا لینا, قرآن سے یاری لگا لے, مسجد سے محبت کا دم بھر لے. اللہ اکبر. اللہ روزی کا انتظام وہاں سے کرے گا جہاں سے تیرا وہم و گما بھی نہیں ہوگا. اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ آپ بچے نہیں بولیں گے, آپ میں بڑوں سے باتیں کر رہا ہوں, آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نکا نکا تو سر ہلا کے کرو نا, کہ منہ زبان ہلانے اگر تو کو ٹائم لگ جائے, سر ہلا کے کرو, کہ زبان مجھ پا رہی ہے تو سر لوک آ جائے نا. زبان پا رہی ہے 10 کلو دی زبان ہے ماشاءاللہ سے, تو سر جڑا ہے نا چٹاکی دے بھئی, یہ زبان ہے اس کو ہلا لیا کریں سبحان اللہ ماشاءاللہ محبت سے, تاکہ ذرا آنے والا یہ سمجھے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں. میں بالکل شارٹ جا رہا ہوں, تفصیلی باتیں پھر کبھی ہوگی انشاءاللہ. عرض میں یہ کر رہا تھا, حضرت علی فرما رہے ہیں جس کا یہ ارادہ ہونا کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے, وہ کیا کرے؟ قرآن پڑھے. وہ کیا کرے؟ قرآن پڑھے. اچھا قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ ایک قرآن میں پڑھ رہا ہوں, میں بالکل شارٹ جا کے بات سمیٹتا ہوں. ایک قرآن میں پڑھتا ہوں, ایک قرآن یہ علماء پڑھتے ہیں, ایک قرآن آپ کے بچے پڑھتے ہیں نا, آپ کے بچے پڑھتے ہیں نا. کیسا پڑھتے ہیں؟ ایک قرآن میں پڑھتا ہوں, میں حافظ بن جاتا ہوں, یہ علماء پڑھتے ہیں حافظ بن جاتے ہیں, ان کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی جاتی ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا, زبان نبوت نے جن کے سروں میں دستار فضیلت آ گئی, فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة زوه احسن من زو الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ کے محبوب نے فرمایا نا, جس نے قرآن کریم پڑھا, یاد کیا, اس کے مطابق زندگی گزاری, اللہ اکبر, کل وہ تو مزے کرے گا ہی کرے گا, وہ تو مزے کرے گا ہی کرے گا. سوال یہ بنتا ہے نا, حافظ قرآن کے بڑے درجے نا, قرآن پڑھنے والوں کے تو بڑے درجے ہیں نا, جنت کے بڑے منازل وہ طے کر رہا ہے نا. اللہ نے اس کو اتنا بڑا درجہ دیا, قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن, قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ,
जन्नत की मंजिलें तय करता जा, जहां तेरी आखिरी आयत होगी वहां तेरा ठिकाना होगा, तेरा मकाम होगा। ये तो बड़ी मशहूर बात है कि तेरा ठिकाना होगा, तेरा मकाम होगा। फिर एक और बात है, उलमा से आप सुनते रहते हैं, हाफिज कुरान कितने लोगों को जन्नत में लेके जाएगा? 10 लोगों को, 10 की शफाअत फरमाएगा। ये तो बात हो गई। सवाल बनता है वालिदैन का। वालिदैन कहते हैं अल्लाह जी हमने अपनी जिंदगी सारी मजदूरी में गुजार कर बेटे को मानसरा भेज दिया, शाह साहब के इदारे में भेज दिया, मैं बात मजदूरी करता रहा, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई मजदूरी कर करके, लेकिन औलाद को मैंने दीनी इदारे में छोड़ दिया, इनका खर्चा भी मैंने बर्दाश्त किया, इनको कपड़े भी मैंने बना कर दिए, इनका नाम नफका भी मैंने पूरा कर दिया। अल्लाह जी मेरा क्या एजाज व इकराम होगा, मेरा क्या प्रोटोकॉल होगा? कुर्बानियां तो मैंने दी है ना बेटे की खातिर। अगर ये बेटा जवान था मेरे साथ मजदूरी करता, रात को 2000 रुपये कमा कर मेरे हाथ पे ला के रखता, मेरे घर का निजाम चलता, लेकिन मैंने अपने आप को तकलीफ में डाला। बेटे को हमने लाहौर भेज दिया, कराची दारुल में भेज दिया, बिन्नौरी टाउन में भेज दिया दीनी तालीम हासिल करने के लिए। अब ये वालिदैन का भी तो एक सवाल है, अल्लाह जी हमारा क्या एजाज है? अल्लाहु अकबर। ज़बाने नबूवत ने फरमाया ये वालिदैन आएंगे ना, अल्लाह इनके सरों पे ऐसा ताज सजाएंगे जिस ताज की रोशनी इस दुनिया वाले सूरज की रोशनी से कई गुना बढ़ के होगी। ये एजाज होगा। नहीं इस एजाज पे बस, इस एजाज पे बस है नहीं। अल्लाह अकबर। मिरकात में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूब बात लिखी है, हदीस नकल की है। फरमाया जब ये वालिदैन आएंगे माशर का मैदान लगेगा, इनके सरों पे ताज सजाने की बार आएगी। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़ेंगे, आदम कहेंगे ये मेरी औलाद में से था ना, मैं ऐसा करता हूं ना, परवरदिगार आलम मुझे इजाजत दीजिए, मुझे ये हिम्मत दीजिए ना कि ये मैं खूबसूरत ताज अपने औलादिन आदम के सर पे मैं खुद सजाऊं, इस हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पे मैं खुद सजाऊं। अल्लाह फरमाएंगे ना आदम तेरी जरूरत नहीं, तेरी जरूरत नहीं। उलमा ने लिखा है हज़रत नूह आएंगे, नूह कहेंगे परवरदिगार आलम मुझे इजाजत दीजिए मैं सजाऊं। हत्ता के ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, याकूब अलैहिस्सलाम आएंगे, सब नबियों को अल्लाह यही कहेंगे आपकी कोई जरूरत नहीं है ना। आखिरी बात सुने, बड़ी गौर तलब बात, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। अल्लाह के महबूब कहेंगे ना ये मेरा उम्मती था ना, इसने मुझे देखा भी नहीं था ना, और बिन देखे मुझ पे ईमान भी लाया। ईमान क्या लाया? अपने बच्चों को मेरा पूरा कुरान याद करवा दिया। आज ये एजाज मुझे दीजिए ना, मैं वालिदैन के सरों पे ये ताज सजाऊं। अल्लाह फरमाएंगे ना मेरे लाडले पैगंबर तू मुझे बड़ा खूब है ना, तू मुझे बड़ा अजीम है ना, तू मुझे बड़ा अजीज है ना, लेकिन आज तेरी जरूरत नहीं है ना। ये वालिदैन ने मेरे कुरान को अपने बच्चों की पसलियों में महफूज किया था, मेरी रजा की खातिर, मुझे राजी करने के लिए, मेरी मोहब्बत हासिल करने के लिए, मेरी वहदानियत के लिए। आज मैं रब ये ऐलान करता हूं इस बड़े मैदान में, इस बड़े महशर में सारे नबियों को मैं रब पीछे करके इनके वालिदैन के सर पे मैं ताज खुद रब अपने हाथों से सजाऊंगा। कितना बड़ा मकाम है यार, कितना बड़ा मकाम है ना। हम इसको गपशप समझते हैं कि जी कुरान पढ़ लिया, फलां ने पढ़ लिया, फलां हो गया, फलां हो गया। नहीं, बच्चों को कुरान पढ़ाया करो, कुरान के करीब करो, दीनी मदारस के करीब करो। ये जो मकातब छोटे छोटे हैं इनको भेजो, बड़ी बरकत होती हैं, बड़ी बरकतें आएंगी, रौनकें आएंगी, घरों में इज्जतें होंगी। अल्लाह अकबर। मैं सुनाया करता हूं ना कि मुसलमानों कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान दा सदका आया बहारा, कलामे खुदा नू जिना सीने लाया, नबी नाल रब ने लवाया मजारा। जिन्होंने कुरान पढ़ा उन्हें हुजरे आयशा में जगह मिल गई, उन्हें हुजरे आयशा में कुरान पढ़ा था ना।
اگر صدیق اکبر اور عمر نے قرآن نہ پڑھا ہوتا, قرآن سے یاری نہ لگائی ہوتی, اللہ کے محبوب کے دامن میں جاتے. ایک بڑی خوب بات لکھی ہے ہمارے ایک اکابر ہیں بہت بڑے, انہوں نے کہ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کے پاس کھڑی ہیں نا, تو باتیں ہو رہی حجرہ میں. اللہ کے محبوب نے کہا عائشہ اس حجرے میں نا, اس حجرے میں 3 چاند آئیں گے. اس حجرے میں کتنے چاند آئیں گے؟ 3 چاند آئیں گے. اور ایک اپنی خواب بیان کی سیدہ عائشہ نے کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور اس طرح میرے حجرے میں یوں ہوا وہ ہوا. اس کی تعبیر آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھی, انہوں نے ایک تعبیر بتائی. سیدنا صدیق اکبر سے جب تعبیر پوچھی تو سیدنا صدیق اکبر نے اماں عائشہ کو کہا اب کہ بیٹی اس کی تعبیر یہ ہے جس حجرے میں تو کھڑی ہے نا, یہاں اس حجرے میں 3 چاند آئیں گے. کتنے چاند آئیں گے؟ 3 چاند آئیں گے. ایک اللہ کے محبوب, جب اللہ کے محبوب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو تعبیر سمجھائی کہ جو تو نے مجھ سے خواب پوچھی تھی نا, اس کی تعبیر یہ ہے کہ آج محمد پہلا چاند یہاں آرام فرما گیا ہے, پہلا چاند یہاں آرام فرما گیا ہے. پھر سیدنا صدیق اکبر کی وفات کا وقت آیا تو سیدنا صدیق اکبر کو جب دفن کیا تو صدیقہ کائنات کہتی ہے میں سمجھ گئی دوسرا چاند یہ صدیق تھا, دوسرا چاند یہ صدیق تھا. پھر سیدنا عمر کو دفن کیا, تیسرا چاند وہ سیدنا عمر فاروق تھے. اللہ اکبر. میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے قرآن سے یاری لگائی. کس سے یاری لگائی؟ قرآن سے یاری لگائی. تو کیا خیال ہے, قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ, محنت کریں گے انشاءاللہ. کم از کم ہر آدمی کو اللہ نے 3 4 5 بچے دیے ہوتے ہیں, 2 بچے 3 بچے, ایک یہ نیت کر لیں گے میں اپنے ایک بچے کو قرآن کا حافظ ضرور بناؤں گا انشاءاللہ. یہ نیت کرتے ہیں سارے انشاءاللہ. بس میں بات سمیٹتا ہوں. ایک قرآن میں نے عرض یہ کیا کہ میں پڑھ رہا ہوں, ایک قرآن آپ پڑھ رہے ہیں, ایک قرآن صحابہ پڑھ رہے ہیں, ایک قرآن طلباء پڑھ رہے ہیں, یہ علماء پڑھ رہے ہیں, ایک قرآن خود آمنہ کا لال پڑھ رہا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ذوق ہے تو میں یہ ایک بات سناتا ہوں پھر بات سمیٹتا ہوں. ذوق ہے آپ کا؟ اللہ کے محبوب ایک قرآن اللہ کے محبوب پڑھ رہے ہیں, آمنہ کے لال محمد رسول اللہ. اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ, کہہ دو صلی اللہ. کہاں پڑھ رہے؟ وہ جنات کی جماعت وہ گزر رہی تھی, سرگرداں تھی حق کے لیے, کبھی کہاں کبھی کہاں, کبھی یہودیوں کے پاس کبھی کس کے پاس, چلتے چلتے وادی نخلا میں پہنچی. کہاں پہنچی؟ وادی نخلا میں. اللہ کے محبوب فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں. وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. جنات کی جماعت کا گزر ہوا, جنات کی جماعت کا گزر ہوا. جن کہنے لگا اور رک جاؤ نہ ٹھہر جاؤ. کتنے خوبصورت کلام کی آواز آ رہی ہے, کتنے خوبصورت کلام کی آواز آ رہی ہے. ایک دن کہنے لگا میں جا کے دیکھتا ہوں, آگے جان کر دیکھتا ہے, آگے اللہ کے محبوب فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں. واپس آ کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اور ساتھیوں تمہیں کیا بتاؤں, کلام تو بڑا خوبصورت ہے لیکن پڑھنے والا اس سے بڑھ کے خوبصورت ہے. پڑھنے والا اس سے بڑھ کے خوبصورت ہے. پڑھنے والا کتنا خوبصورت ہے جس کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی, جس کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی. زمین اس کے لیے, آسمان اس کے لیے, یہ سارے خزانے اس کے لیے, یہ سارے خزانے. تو پھر میں کیوں نہ سناؤں, فرش سے تارش ہے یہ سب زمانے آپ کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سو تو میں شعر سنا سا. فرش سے تارش ہے یہ سب زمانے آپ کے, فرش سے تارش ہے یہ سب زمانے آپ کے. میرے اللہ کے خزانے ہے خزانے آپ کے, میرے اللہ کے خزانے ہے خزانے آپ کے. اور ذرہ ذرہ آپ کی سچی رسالت کا گواہ, اور ذرہ ذرہ آپ کی
چیر رسالت کا گواہ، ذرے ذرے کی زباں پر، ذرے ذرے کی زباں پر ہے ترانے آپ کے میرے اللہ کے خزانے، ہے خزانے آپ کے۔ اور ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف روح الامین، ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف روح الامین۔ ہم سفر کیا کیا بنائے، ہم سفر کیا کیا بنائے، ہے خدا نے آپ کے میرے اللہ کے خزانے، ہے خزانے آپ کے۔ اور کروٹیں لیتے ہیں میرے ذہن میں بدراہن، کروٹیں لیتے ہیں میرے ذہن میں بدراہن، یاد آتے ہیں مجھے، یاد آتے ہیں مجھے ساتھی پرانے آپ کے، یاد آتے ہیں مجھے ساتھی پرانے آپ کے میرے اللہ کے خزانے، ہے خزانے آپ کے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ تھکے تھے نا، ذرا ہاتھ کھڑے کرو جڑے تھک کے، تھوڑے تھوڑے ذرا مسکرا دے بھی کرو نا، اسی صاف ہی پر پریشان بیٹھے تھے۔ خیر اسی انشاءاللہ میں اگلی بار آسا میں کھل کے تو کچھ کچھ چھوڑا سا، اب وقت کا دامن بھی تنگ ہے اور میں نے بات بھی سمیٹنی ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، اللہ کا محبوب، ایک قرآن میں پڑھتا ہوں، ایک قرآن علی پڑھتے ہیں، ایک قرآن علماء پڑھتے ہیں، ایک قرآن حفاظ پڑھتے ہیں، ایک قرآن اللہ کا محبوب پڑھ رہا ہے۔ اور جب جنات کی جماعت نے اللہ کے محبوب سے قرآن سنا، یہی جنات کی جماعت ساری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی اور اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کیا کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم عجیب و غریب کلام سن کے آئے جس کے سننے کے بعد اس کا تقاضا یہ ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، بندہ قرآن سننے کے بعد موحد بن جاتا ہے، پھر مشرک نہیں رہتا۔ جنات کی جماعت کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوا، مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، مسئلہ بھی سمجھ آ گیا۔ اللہ کرے ہمیں مسئلہ بھی سمجھ آ جائے اور ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، قرآن بھی خوبصورت، کلام بھی خوبصورت، پڑھنے والا بھی خوبصورت، پڑھنے والا بھی، بولے نا یار، اگر آپ کا ذوق ہے تو میں ایک آخری بات سناتا ہوں پھر بات سمیٹتا ہوں۔ پڑھنے والا کتنا خوبصورت ہے، شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں تعریف کی، فرمایا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، ومنزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، إن الرزية لا رزية مثلها فقدان مثل محمد ومحمد۔ ایک صحابی رسول اللہ کے محبوب کے اس چہرے کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ کا محبوب سورج کی طرح، باقی انبیاء ستاروں کی طرح، باقی انبیاء ستاروں کی طرح۔ کسی نے بھی اس کا ترجمہ کیا، ستاروں سے کہا کچھ کرو آفتاب منور آ گیا، ستاروں سے کہا کچھ کرو آفتاب منور آ گیا، سبھی پیغمبر آ گئے، پیغمبروں کا پیغمبر آ گیا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ نبی دیا، وہ شان والا نبی دیا، وہ عزت و مرتبے والا نبی دیا، وہ مقام دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی۔ یہ قرآن میں جو آپ جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، یہ قرآن ہمیں کیسے ملا؟ اور تمری والوں،
بٹنگ والو اللہ اکبر، بڑا خوبصورت جملہ دے رہا ہے شادی، اللہ اکبر۔ یہ جو میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جس قرآن کی میں اور آپ عظمت کے قائل ہیں، اللہ اکبر، یہ قرآن ایسی کتاب ہے نا، اللہ کے محبوب نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے تو اللہ قرآن بنا دیتا تھا، نگاہ زمین کی طرف کرتے تو حدیث بن جاتی، ہاں کرتے تو حلال ہو جاتا، نہ کرتے تو حرام ہو جاتا، نہ کرتے تو حرام ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات سناتا ہوں اس پر، اللہ کے محبوب بار بار نگاہیں اٹھا رہے تھے نا، تبدیل قبلہ کا جب حکم آیا، قرآن بولا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ علماء بیٹھے ہوں گے، یہاں میں ایک نقطہ دیتا ہوں، ویسے تو میں نے جتنی باتیں بھی کی ہیں تو میں نے یہ عوامی رنگ میں کی ہیں، یہاں میں ذرا تھوڑا ایک طالب علم نقطہ دیتا ہوں، ذرا دوسرے سے بارے کے ابتدا میں جائیں۔ اللہ کا قرآن بولے سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، علماء بیٹھے ہیں، گرامر کو سمجھنے والے، سرناف کو سمجھنے والے، اللہ فرماتے ہیں ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ یہاں سے تبدیل قبلہ کا کام شروع ہوا، آگے جا کر اللہ کے محبوب بار بار نگاہ اٹھا رہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ کے محبوب بار بار نگاہ اٹھا رہے تھے نا۔ پروردگار عالم نے پوچھا او میرے محبوب تو نگاہیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں اے پروردگار عالم بیت المقدس قبلہ نہ رہے، بیت اللہ قبلہ بن جائے، بیت اللہ قبلہ بن جائے، بیت اللہ قبلہ بن جائے۔ اب دیکھیں نا، اس پر ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک بات آپ سے کروں، بار بار کروں، آپ میری طرف توجہ سے دیکھیں گے، یہ ایک بات میں آپ سے 4 بار کروں یا آپ مجھ سے 4 بار کریں کہ پھر میں آگے سے کہوں گا ہاں جی میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے سن لی ہے، یہ بات تسلی سے سن لی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے محبوب نگاہیں اٹھاتے نا، پیار والی نگاہ نا، ما زاغ البصر والی نگاہ، الم نجعل لہ عینین والی یہ نگاہ۔ اب سیرت میرا موضوع نہیں کہ میں اس کو کھولتا بات کو کہ کون سا محبوب نگاہیں اٹھاتا، اللہ کے محبوب بار بار نگاہیں اٹھاتے نا، تو یہاں مفسرین نے ایک معنی کیا ہے، قد مضارع پہ لایا، علماء جانتے ہیں نرا مضارع ہے، مضارع پہ اللہ نے قد لگایا، یہ معنی کس کا دیتا ہے، فائدہ کیا نکلا؟ میں اس کا معنی کیا کرتا ہوں، ہمارے شیخ مفسر معنی کیا کرتے تھے، خدا کی قسم انسان حیران ہوتا تھا، فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اللہ فرماتے ہیں میرے لاڈلے پیغمبر، عام مفسرین سے ہٹ کے معنی کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میرے لاڈلے پیغمبر تیرا بار بار نگاہیں آسمان کی طرف بلند کرنا، مجھے رب کی طرف بلند کرنا، اللہ فرماتے ہیں اسی ڈاڈا دیکھتے ہیں، نہیں سمجھے آپ، اسی نہ تو اسی ڈاڈا دیکھ کے دے تو سو یار من کے دے گل تستی ہوں من کے دے، اللہ فرماتے ہیں قد نرا اسی ڈاڈا دیکھتے ہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ بیت المقدس قبلہ نہ رہے، بیت اللہ قبلہ بن جائے، تو پھر اللہ کا قرآن بولا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب تیری چاہت پر، تیرے چہرے کی لاج رکھتے ہوئے، تیرے آنکھوں کو دیکھتے ہوئے، تیری محبت والی نگاہ دیکھتے ہوئے میں رب یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے بیت المقدس کو تبدیل کر کے بیت اللہ کو تیرے لیے اور تیری امت کے لیے قبلہ بنا دیا۔ اب یہاں ایک بات سناتا ہوں، علماء بیٹھے بس بات سمیٹتا ہوں۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے بڑی خوب بات لکھی ہے تفسیر عثمانی میں، فرماتے ہیں ظہر کی نماز میں
تبدیل قبلہ کا حکم آ گیا. 2 رکعتیں اللہ کے محبوب نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھائی. 2 رکعتیں اللہ کے محبوب نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھائی. اللہ اکبر. پیچھے جتنی صحابہ کی صفیں تھیں وہ لمبی لمبی قطاریں, وہ ساری کی ساری صفیں گھوم گئیں. ساری صحابہ کی صفیں گھوم گئیں. حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد دیکھا سارے صحابہ جدھر میں مڑا ہوں ادھر وہ بھی مڑ گئے. حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ اکبر, اللہ کے محبوب نے صحابہ سے سوال کیا کہ او میرے پیاری جماعت, او میرے جان نثارو وفادارو, تم کیوں گھوم گئے؟ تبدیل قبلہ کا حکم تو مجھے آیا, تم کیوں گھوم گئے پیچھے سے؟ حالانکہ تمہیں تو نہیں پتہ لگا. یہاں سے آگے انہوں نے ایک بات لکھی ہے, لیکن وہ بات انہوں نے اپنے علمی انداز میں لکھی ہے. میں یہاں خطیبانہ معنی آپ کو سناتا ہوں, پسند آئے تو آپ کو سبحان اللہ آپ نے سنانی ہے. اللہ اکبر. جب اللہ کے محبوب نے صحابہ سے پوچھا نا, صحابہ کو کہا تم کیوں گھوم گئے, ساری صفیں تم نے تبدیل کر دی. آگے سے صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا او اللہ کے محبوب, او اللہ کے لاڈلے پیغمبر, ہم نے قبلے کو نہیں دیکھنا, ہم نے قبلہ نما دیکھنا ہے. ہم نے قبلہ نہیں دیکھنا, ہم نے قبلہ نما دیکھنا ہے. جدھر جدھر آپ جائیں گے ادھر ادھر ہم جائیں گے, جدھر جدھر آپ جائیں گے ادھر ادھر ہم جائیں گے. فرمایا اتاسر رسول وانت تظہر حبہ, اتاسر رسول وانت تظہر حبہ, ھذا الامر فی القیاس بدیع, لو کان حبک صادقا لاطعتہ, فان المحب لمن یحب مطیع. اللہ اکبر. جو بندہ جس سے دعویٰ کرتا ہے محبت کا, پھر اس دعوے میں بندہ اتنا آگے نکلے کہ پھر بندہ اس کا مطیع و فرما بردار بن جائے, غلام بن جائے. اس کا بندہ کیا بن جائے؟ غلام بن جائے. اب میری ساری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن بھی پڑھنا ہے اور نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ کے محبوب کے فرامین پہ عمل کریں گے نا. کون سا اللہ کا محبوب؟ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. میرا تمری والوں بتاؤ نا, رسول اللہ جیسا کوئی ہے, کوئی ہو سکتا ہے, کوئی ہوگا, اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کندل پوش کے میں قرباں, سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی, اور اس کے مقام اور مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو, آغاز ہے اس کی منزل کا, رک جائے جہاں جبریل امین. یہی رجب کا مہینہ ہے. شب معراج آنے والی ہے نا, یا نہیں آنے والی؟ شب معراج آنے والی ہے. اللہ اکبر. میں کہا کرتا ہوں جہاں سے نوریوں کی سردار جبریل امین کے سفر کی انتہا ہوتی ہے, وہاں سے خاکیوں کے سردار محمد بشر کے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے. اللہ کے محبوب جا رہے ہیں نا, جبریل وہاں سے پیچھے آ گئے. فرمایا فمن خصہ المولا باسرار جسمہ الا سدرۃ فوق السماء تقیم الا موزین جبریل امسک دونہ فقال مقامی ہا ہنا معلوم, تقدم رسول اللہ برکن منتہا حوال منا فاللہ سمرئین. مسئلہ ہے کہ نہ تو کو فارسی آتی ہے, نہ تو کو عربی آتی ہے, تو میں گزارا ہی کرنا تو سنا تاکہ ایسا کو فارسی عربی تو ذوق نہیں ہے سب. اسی انگلش سے بڑے دل دادا یار انگلش آ جڑے, فارسی بھی سیکھتے کرو, عربی بھی سیکھتے کرو, علماء کو بیٹھتے کرو, تھوڑا قرآن پڑھتے کرو, ترجمے نال کچھ آیتاں پڑھتے کرو. یہ بڑی میٹھی زبان ہے, بڑی پیاری زبان ہے. انشاءاللہ اس زبان دستی بخشش ہو سی. جنت دی زبان عربی, حضور دی زبان عربی, اللہ اکبر, قرآن عربی بھی. تو کیا خیال ہے؟ میری ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے, ہم نے نمازوں کا پابندی سے کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا ہے. قرآن کی تلاوت ہم نے نہیں چھوڑنی. ہم جب قرآن پڑھیں گے اللہ ہمیں اتنی بلندیوں سے نوازیں گے, عزتوں سے نوازیں گے, مقامات اور رفعت سے نوازیں گے کہ دنیا کے تاج بھی ہمارے قدموں میں آئیں گے. میں انہی باتوں پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ
اچھا وہ ندیم صاحب فرمائش کر رہے ہیں کہ وہ معراج کے اشعار میں سنا، تو موضوع خیر آج کہیں سے کہیں نکل گیا. بہرحال اللہ کے محبوب گئے نا معراج پہ، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اللہ سے ملاقات ہونی ہے. بڑا دل میں خیال آیا کہ میرا بھائی کلیم تو دیدار نہ کر سکا، پتہ نہیں میں کیسے اللہ کا دیدار کروں گا. یہاں ایک بڑی عجیب بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف السبیل میں لکھی ہے کہ اللہ کے محبوب جب جانے لگے نا معراج پہ جانے لگے تو جبریل امین کے ساتھ سیدنا اسرافیل بھی تشریف لائے. کون آئے؟ اسرافیل آئے. اللہ کے محبوب نے پوچھا جبریل جائیں گے کیسے، انتظام کیسے؟ یا رسول اللہ میرے ساتھ اسرافیل کھڑا ہے، میں بھی ہوں، اسرافیل بھی ہے، باہر براق کھڑی ہے. اللہ کے محبوب باہر تشریف لائے. براق میں جب پاؤں رکھنے لگے سیدنا اسرافیل اللہ کے محبوب کے پاؤں کو صاف کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب نے کہا اسرافیل یہ کیا کرتا ہے، تو بڑا معمر ترین بزرگ فرشتہ ہے، میرے پاؤں کو مت ہاتھ لگا. اسرافیل کہنے لگے اللہ کے محبوب مجھے مت روکیے، میں نے 5000 سال سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ جب تیرا آخر الزمان پیغمبر آئے گا نا، جب تیرا آخری نبی آئے گا نا، مجھے اتنا وقت دے دینا کہ میں بھی اس کی تھوڑی خدمت کر سکوں. تو آج میری دعاؤں کا ثمرہ مجھے مل رہا ہے. حضرت تھانوی نے یہ بات لکھی. اللہ اکبر. تو میں اس کو اپنے انداز میں سنایا کرتا ہوں نا کہ جبریل اسرافیل کو لے کر بیت المقدس گئے، وہاں نبیوں کی امامت، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ سارا سفر کیسے ہوا. اگر آپ ذوق میں سنیں گے تو میں اشعار سناتا ہوں، ذوق میں سنیں گے انشاءاللہ. شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسمان زمین تک صفیں بچھ گئی. نہیں بچے ابھی نہیں بولیں گے، جتنے بوڑھے جوان بیٹھے ہیں جن کو اللہ کے محبوب سے پیار ہے، یقیناً پیار ہے، وہ دل کی گہرائیوں سے گونج کے کہیں سبحان اللہ. شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسمان زمین تک صفیں بچھ گئی. انبیاء آ گئے، مرسلی آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا. گئے تو امام آ گیا. وہ لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں. یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، وہ آمنہ کلال حبیب اللہ ہے نا، دونوں اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہے نا. اللہ اکبر. دونوں اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہے نا. کتنے عظیم پیغمبر ہے نا. جب موسیٰ کی باری آتی ہے کلام لینے کے لیے، کوئی طور پہ جاتے ہیں، جواب آتا ہے انی انا ربک. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ سے پڑھ رہا ہوں. اللہ کا قرآن بولا ہے انی انا ربک فخلعن علیک. اور میرے کلیم جوتے اتار کے آ. کیوں جوتے اتاروں؟ انک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ تو وادی مقدس میں آیا ہے، پاکیزہ وادی میں آیا ہے. جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی، آمنہ کے لال کی باری آئی، وجہ تخلیق کائنات کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں میرے لاڈلے پیغمبر تو جوتوں سمیت عرش معلیٰ پہ میرے پاس آ جا. جوتوں سمیت آ جانا. اللہ اکبر. شاعر نے وہ منظر کشی کی ہے. وہ لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں. یہ کلام کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا.
موسیٰ کلام لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے اور میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی، میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی، میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی۔ اللہ اکبر، وہ کلام کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خدا کا کلام آ گیا۔ موسیٰ کوہ طور پہ گئے، جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی، آمنہ کا لال مدینہ کی گلیوں میں، قرآن بھی مدینہ کی گلیوں میں، آمنہ کا لال بدر میں، قرآن بھی بدر میں، آمنہ کا لال حنین میں، قرآن بھی حنین میں، آمنہ کا لال تبوک میں، قرآن بھی تبوک میں، آمنہ کا لال صدیق کے پاس، قرآن بھی صدیق کے پاس، آمنہ کا لال عمر کے پاس، قرآن بھی عمر کے پاس، آمنہ کا لال غنی کے پاس، قرآن بھی غنی کے پاس، آمنہ کا لال علی کے پاس، قرآن بھی علی کے پاس، آمنہ کا لال مدینہ کی گلیوں میں، طائف کے بازاروں میں، جدہ کے شہر میں، قرآن بھی وہاں بلکہ یوں بڑھ کے کہہ دوں تمری کی سرزمین پر یہ شاہ جی کہہ رہا ہے آمنہ کا لال، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال عائشہ کے بستر پر، قرآن بھی عائشہ کے بستر پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔